آج کل سوشل میڈیا پر یہ بحث بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہے کہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال یوم وفات کس مہینے میں ہے؟ تو اہل تشیع کی کتب سے ثابت ہے۔ یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اہل تشیع کی کتب سے اور اہل سنت کی کتاب یا آپ کا جو وصال جس مہینے میں ہوا وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ 3 رمضان المبارک میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات اور آپ کا وصال ہے۔ چنانچہ یہ بات فریقین کے درمیان متفق علیہ ہے، یعنی اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا وصال ربیع الاول کے مہینہ میں ہوا اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے وصال کے 6 ماہ بعد سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے۔ تو 6 ماہ بعد یہ رمضان کا مہینہ بنتا ہے، جمادی الثانی کا مہینہ نہیں بنتا۔ یہ میرے پاس اہل تشیع کی ایک بڑی معروف کتاب جو ابن شہر آشوب کی کتاب ہے مناقب آل ابی طالب، اس کے اندر اس کی 3ری جلد ہے، اس میں یہ بیان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 896 ہے کہ عاشت فاطمہ بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 6 اشہر، کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کے بعد 6 ماہ تک آپ زندہ رہیں اور پھر آپ کا رمضان المبارک میں وصال ہوا۔ چنانچہ یہ دوسری کتاب کشف الغمہ میں موجود ہے، اس کی جلد اول ہے۔ علامہ اربلی بیان کرتے ہیں کہ ماتت فی سنت 11 ہجری میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے اور لیلۃ لثلاث لیال من شہر رمضان کے مہینے کی 3ری رات تھی جس میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کا وصال ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل جو لوگ سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جمادی الثانی کے مہینہ میں آپ کی وفات ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ اس پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں متفق ہیں کہ رمضان المبارک میں آپ کا وصال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں شہادت کا۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت ہو۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا طبعی وصال ہوا تھا اور کسی نے آپ پر ظلم نہیں کیا، کسی نے آپ پر زیادتی نہیں کی۔ یہ شیخین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف بالکل جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا آخری وقت تک سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ تھیں۔ آپ کو غسل دینے میں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا شامل تھیں۔ اور یہ کتنی غیر معقول بات ہے کہ جو لوگ یہ کہانیاں گھڑتے ہیں کہ بیعت کے وقت جب خلافت کا انعقاد ہوا تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر دروازہ جلایا اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بطن اقدس پر دروازہ گرا جس سے آپ شہید ہو گئیں۔ تو ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا وصال تو 6 ماہ بعد ہوا ہے، خلافت کے انعقاد کے 6 ماہ بعد، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جب بیعت تو اس وقت ہو رہی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، اس لیے یہ 6 ماہ بعد جو آپ کی وفات ہوئی ہے اس پر تمام محققین متفق ہیں کہ آپ کا طبعی وصال ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل تشیع کی اصول 4 میں کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کا ذکر ہے، یہ میرے پاس مناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوب کی کتاب ہے، اس نے پورا باب قائم کیا ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کی وفات کے متعلق، اور اس میں بھی اس نے شہادت کا لفظ نہیں کہا بلکہ کہا فصل فی وفاتها و زیارتها۔ اگر آپ کو شہید کیا ہوتا تو وہ اس میں واقعہ بیان کرتا، لیکن ابن شہر آشوب جو اہل تشیع کا بہت بڑا مورخ محقق ہے
ہے اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر ایسا کوئی واقعہ نقل نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ حضرات شیخین پر ایک سبائی سازش کے تحت تہمت لگائی گئی ہے، وگرنہ اس کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا تو پھر مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا جو فرماتے ہیں کہ اگر ساری زمین کے لوگ علی کے مقابلے میں آ جائیں تو علی تنہا ان کے ساتھ جنگ کرے گا، آپ خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ آپ نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ آپ کی جو قوت حیدری تھی، لا فتح الا علی کی شان تھی، وہ جوش میں کیوں نہیں آئی؟ بلکہ اہل تشیع کی کتاب ثابت نہج البلاغہ میں موجود ہے، مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا صرف ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے بلکہ ان کی مائیت میں جا کر جہاد بھی کرتے ہیں اور ان کے قصیدے بھی بیان کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں پورا قصیدہ روم اور فارس کی جنگ کے موقع پر مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کا سیدنا عمر فاروق اعظم کی شان میں ہے، اور وہ اس دین کو اللہ کا دین قرار دے رہے اور آیت استخلاف کا مصداق سیدنا فاروق اعظم کو بنا رہے۔ اگر انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا تو مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا خاموش ہو کر کیوں بیٹھے رہے؟ جس سے پتہ چلا کہ یہ ایک صرف سازش ہے اور امت کو ٹکڑے کرنے کی ایک ناپاک مسائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔